صبح کا وقت ہے، مئی کی گرمی ہے اور اچانک زمین کانپ رہی ہے، پہاڑ سفید ہو جاتے ہیں اور صرف ایک آواز آتی ہے، لیکن یہ آواز اچانک نہیں آئی، یہ ایک سوال کا جواب تھا۔ بھارت نے 1974 میں پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ اسلام دشمنوں نے صرف خوشیاں منائی اور پاکستان کے حصے میں صرف دھمکیاں آئیں۔ بھارت کی وزیر اعظم نے کہا ہم چاہیں تو پاکستان کا وجود مٹا سکتے ہیں، اور پھر پاکستان کے کونے کونے میں ایک آواز گونجنے لگی، ہم کب اور ہم کیسے؟ نہ کوئی ہنگامہ، نہ شور، صرف ایک شخص خاموشی سے وطن کی طرف لوٹتا ہے۔ یورپ کی کامیاب پرسکون زندگی کو چھوڑ کر وطن لوٹنے والے شخص کا خواب صرف ایک تھا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا۔ یہ سفر آسان نہ تھا، ان کو بہت دھمکیاں دی گئیں، نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی گئی، ان پر شدید دباؤ ڈالا گیا، مگر انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، اگر میری قوم مجھے پکار رہی ہے تو مجھے جانا چاہیے۔ وہ دن رات لیبارٹری میں کام کرتے رہے اور اپنی نیند، خاندان سب قربان کر دیا۔ یہ انہی کے الفاظ تھے کہ اگر بھارت ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ وہ سائنسدان تھے مگر جذبہ مجاہد کا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا 28 مئی 1998۔ چاگی کے پہاڑوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ دن کہ جب پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ہمیں للکارا گیا تو بھرپور جواب دینا جانتے ہیں۔ یہ دھماکہ صرف ایٹمی نہیں تھا، یہ قوم کی غیرت، بھرم اور خودداری کا اعلان تھا۔ یہ صرف یورینیم کا دھماکہ نہیں تھا، یہ جذبے، قربانی اور عزم کا دھماکہ تھا۔ لیکن دنیا یہ برداشت نہ کر سکی۔ پھر سامنے لایا گیا CTBT، کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی، یعنی جامع ایٹمی تجربات کی ممانعت کا معاہدہ۔ اس معاہدے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مستقبل میں آئندہ کبھی ایٹمی تجربات نہیں کرے گا، مگر ہماری خود مختاری کو قربان کرنے والا نہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا نہ یہ قوم۔ پھر کیا ہوا؟ اسی ہیرو پہ الزام لگائے گئے، اور پھر قوم کے ہیرو کو امریکی دباؤ میں آ کر قوم کے سامنے کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا۔ گھریلو نظر بندی، میڈیا ٹرائل اور تنہائی، اور اس سب کے باوجود وہ خاموش رہے اور صرف ایک جملہ کہا، مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے، بس میری قوم محفوظ رہنی چاہیے۔ اتنی خدمات، قربانیوں اور عظمت کے باوجود جب وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا تو اس ملک کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت نے عالمی دباؤ میں آ کر ان کے جنازے تک میں شرکت نہیں کی۔ یہ صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ قومی کردار کی بے قدری تھی۔ آخری دنوں میں وہ خاموش تھے مگر ان کی آنکھوں میں صرف ایک تشنگی تھی۔ تشنگی اس بات کی نہیں تھی کہ ان کو کوئی عہدہ ملا، کوئی اعزاز ملا، کوئی تمغہ ملا یا نہ ملا۔ تشنگی صرف اس بات کی تھی کہ جس قوم کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، کیا وہ انہیں یاد بھی رکھے گی؟ وہ ہر ایوارڈ سے بلند تھے مگر ریاست کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی قدر کرتی، کیونکہ قوم کے محسن صرف تمغوں سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ عزت، محبت اور قومی شعور سے زندہ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کا مقصد اللہ کی جنت کا سودا ہو اس کو اس دنیا کے اعزازات سے کیا غرض؟ پاکستان اگر آج امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انتھک محنت، غیر متزلزل ایمان اور لازوال خدمات کی وجہ سے آج بھی دشمن ہم سے خوف کھاتا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں مگر ان کی محنت، ان کا جذبہ اس ملک پاکستان کے ہر نوجوان میں دل میں دھڑکتا ہے کہ جس کے دل میں اسلام اور پاکستان سے محبت ہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ صرف محسن پاکستان بلکہ مجاہد اسلام تھے۔ وہ ایک ایسی روشنی تھی جو خود اندھیرے میں رہ گئی مگر اس قوم کو اجالا دے گئی۔ 28 مئی اللہ کا شکر، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے محسنوں کی قدر اور نظریہ پاکستان کے عزم نو کا دن ہے۔